حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس انسان کو غم مل جائے تو سمجھ جاؤ وہ بہت خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ جس کو غم ملتے ہیں اس کے اندر توانائی بھی پہاڑ جتنی آ جاتی ہے، اور اللہ اسے بہت سارے انعامات سے بھی نواز دیتا ہے۔ کسی کو برائی سے یاد مت کرو، چاہے وہ برا بندہ کیوں نہ ہو۔ کسی کو برائی سے یاد کرنے سے تمہارے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس بندے کے اعمال پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ غصے کو اپنے اوپر کبھی حاوی مت ہونے دو، کیونکہ غصے کا انجام پشیمانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ غصہ حرام ہے، اس کو پی جاؤ، یہ واحد حرام ہے جس کو پینا حلال ہے۔ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لاؤ، اللہ تمہیں کبھی سیدھے راستے سے نہیں بھٹکائے گا۔ جتنا ہو سکے پیاسے لوگوں کو پانی پلاؤ۔ اگر تمہیں پانی پلانے کا اجر معلوم ہو جائے تو تم پانی کے کٹورے لے کر راستوں پر کھڑے ہو جاؤ کہ کوئی تمہارے ہاتھوں سے پانی پیے۔ لوگوں کو 3 چیزوں سے غم ملتا ہے: محنت کیے بغیر دعا کرتے ہیں، وقت سے پہلے امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں سے حسد کرنے والے۔ انسان کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات دریافت کرنے چلا ہے، اور کائنات کی عظیم و لامحدود وسعتوں میں تنہائیوں کے سوا کیا ملے گا؟ خالق نے انسان تخلیق فرمائی، ان کا احترام تخلیق کے حوالے سے فرض ہے، اور دین کے حوالے سے ان کی اصلاح عبادت ہے۔ گزرا ہوا واقعہ گزرتا ہی نہیں ہے۔ آج بھی ہم دن مناتے ہیں اور اس دن کو آج کا دن کہتے ہیں، حالانکہ وہ کل کا دن تھا۔ بد آدمی بدی نہ کرے تب بھی بد ہے، نیک آدمی نیکی نہ کرے تب بھی نیک ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ اسلام کا پرچار کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بھی خوف رہتا ہے کہ ہم پر بنیاد پرستی کا الزام نہ آئے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں جو خدا کو پہچانتے ہوئے بھی اس کی عبادت و اطاعت نہ کریں؟ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے ماں باپ کو قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی عبرت حاصل کرنے میں قاصر ہیں۔ جس نے کوئی کھانے کی چیز حاصل کی، اسی خرچ پر اسے فروخت کر دیا تو گویا اس نے اس کا صدقہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ اس کے بعد دنیا کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ اس کے سربستہ راز میں سے ہے جسے اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ چنے کی دال کے پانی سے 6 دن تک منہ دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ جو تم لوگوں پر فضل و کرم کرو گے تو اللہ بھی تمہارے اوپر اپنے کرم کی بارش عطا فرمائے گا۔ لوگوں کے لیے جینا سیکھو، اپنے لیے تو ہر کوئی جی لیتا ہے۔ اے نوح، تمہارا بیٹا تمہارے اہل و عیال میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں اور نافرما بردار ہے۔ جس بندے نے اللہ کی باندھی ہوئی حدود کو توڑا، اس نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ ایسی باتوں سے پرہیز کرو جس سے تمہارے دوست ناراض ہوں۔ جس بات سے دوست ناراض ہوں وہ غیبت کے مترادف ہے۔ دعا در حقیقت ترک گناہ کا نام ہے، اس سے بغیر سوال کے ہی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ حکومت اور عورت کی محبت حد سے زیادہ مشکل ہے۔ ایک پرہیزگار فقیر شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ صبر رکھو، رازق تمہارا نگہبان ہے، وہ خود ہی تیرے پاس تیرا رزق پہنچائے گا۔ بد نصیب آدمی اپنے حال پر مستقبل قربان کر دیتا ہے، بے وقوف انسان مستقبل کے لیے حال قربان کرتا ہے۔
بامراد انسان مستقبل اور معاد کو محفوظ رکھتے ہوئے حال سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اپنی زندگی ہی میں اپنے اپنے مزار کو روشن بنایا جاتا ہے۔ نیک اعمال زندگی میں سکون اور طمانینت پیدا کرتے ہیں اور مرنے کے بعد مزار میں چراغ بن کر روشنی پیدا کرتے ہیں۔ طاقت خوف پیدا کرتی ہے، خوف نفرت پیدا کرتا ہے، نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے اور بغاوت طاقت کو توڑ دیتی ہے۔ اپنے دین کی سچائی کو لاٹھی مت بناؤ، اپنے دین کی سچائی کو میزبان بنا کر دوسرے ادیان کی سچائی کو مہمان بناؤ۔ دوسروں کا ذوق یقین بھی ان کے اندر وہی یا اس جیسی کیفیت پیدا کر رہا ہے جیسے آپ کے ساتھ آپ کا ذوق یقین۔ نیند تو محنت کا حق ہے، لیکن آج یہ حق دوائی کے بغیر نہیں ملتا۔ کامیاب مسکراہٹ میں بڑے آنسو پنہاں ہوتے ہیں۔ قرض ادا کرنے کی طاقت ہوئے بھی ایک لمحے کی دیر کرنا ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ قرض کی ادائیگی کی جیسے مہلت ملے فوراً ادا کرو۔ دنیا میں ذلت کی ہزاروں شکلیں موجود ہیں، لیکن ذلت قرض ان سب سے سخت ترین ہے۔ کوشش کرو کہ کسی سے بھی قرض مت لو۔ گداگر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا ہے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی دوبارہ تلاش شروع ہو جائے وہی مقام انسان کے لیے جنت ہے۔ کسی کے حق پر قبضہ کرنے کے بعد دل سے خوف اور اندیشے کا نکلنا ناممکن ہے۔ اندیشہ انسان کے عروج کی راہ میں بے بس کر دینے والی رکاوٹ ہے۔ گدھ کی آنکھ مردار انسان کے علاوہ کچھ اور دیکھنے سے قاصر ہے۔ اس اندھے کا کیا علاج ہے جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ مطلب یہ کہ جو آدمی اپنی ہدایت کو اللہ سے منسوب کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گلاب کا نام خوشبو کے پروں پر سفر کرتا ہے۔ گلاب ذات ہے اور خوشبو صفت۔ ذات اپنی صفات کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ کل میں خوش ہو جاؤں گا وہ کبھی خوش نہیں ہو پائے گا۔ جب ہماری تمنا کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جائیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی ایک کام کر لو، حسب توفیق کم سے کم ایک کھجور یا زیادہ جتنا ہو سکے اللہ پاک کے نام پر صدقہ کر دیا کرو۔ تھوڑا عرصہ اس کو اپنا لو، خود دیکھو گے کہ تمہاری ساری مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ غیب سے رزق ایسے بڑھے گا جیسے موسلادھار بارش برستی ہے۔ تمہاری شادمانی اصل میں تمہارا غم ہے جسے بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ غریبی شرافت کا اظہار کرتی ہے۔ اکثر غریب بندے خلوص میں امیروں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ جو عورت 3 حرکتیں کر رہی ہو اس سے شادی کر لیں۔ ایسی عورت کے مقدر میں بے بہا دولت ہوتی ہے۔ نگاہیں نیچی رکھتی ہو، کم بولتی ہو، حسن اخلاق رکھتی ہو۔ تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں، جوؤں اور لیکھوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ کسی کو بھی تقدیر سے زیادہ نہیں ملتا، اس لیے کسی کی دولت کو دیکھ کر پریشان مت ہو۔ جس کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے اس کو حشر والے دن حساب بھی اتنا ہی زیادہ سختی سے دینا پڑے گا۔